ڈاکٹر اسناد عارف ہے اور میں MBBS گریجویٹ ہوں اور میں اس ٹائم ایز اے ڈیمانسٹریٹر ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج میں جاب کر رہا ہوں۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل MBBS کے ایڈمیشنز کا زور و شور سے کام جاری ہے، تو اس سلسلے میں آپ کی کچھ آگاہی کرنا چاہوں گا۔ جو آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ باتیں ہیں، فینٹیسیز ہیں کہ یہ پروفیشن ہمیں بہت کچھ دے گا، تو اس کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دھڑا دھڑ عوام اس پروفیشن کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور ایڈمیشن پہ ایڈمیشن لے رہی ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے ساتھ آگے ہونا کیا ہے۔ ایون MBBS کرنے کے بعد آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے اور کیا آپ لوز کرتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو پہلے سے سوچ لینی چاہیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو آج سے پہلے اس پروفیشن کی ڈیمانڈ تھی یا پروفیشن میں آپ کو جو ایفرٹ کا فروٹ ملتا تھا وہ بہت زیادہ تھا، لیکن اس ٹائم یہ پروفیشن بہت بری طرح سے تباہ ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کم از کم کسی بھی پرائیویٹ میڈیکل کالج کی جو فی ہے وہ 1 سے 1.5 کروڑ کے درمیان ہے۔ 1 سے 1.5 کروڑ کمانا بہت مشکل ہے اور MBBS پر لگانا بہت آسان ہے۔ تو MBBS کرنے کی جو چند وجوہات ہوتی ہیں جو لوگ پریفر کرتے ہیں MBBS کو، اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو فیم چاہیے۔ تو میں کہوں گا کہ یہ بہت ہی برا طریقہ ہے فیم لینے کا، اگر آپ MBBS کو ایز اے فیم لیتے ہیں تو۔ یا تو کچھ لوگ MBBS کرتے ہیں ایز اے پیشن، انہیں شوق ہوتا ہے اور اس پروفیشن میں یا پیشن کو پرسو کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت بہترین ہے۔ آپ بالکل کریں یہ MBBS اور تھرو آؤٹ دا لائف اسے آپ پرسو کریں، آپ کے لیے بہت بہترین ہے۔ اور تیسری جو کیٹیگری ہے جو اسے ایز اے سورس آف انکم لے کے سوچ کے آتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کوئی انکم جنریٹ ہوگی اور ہم 5 سال کے بعد جب گریجویٹ ہو کے نکلیں گے تو اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں گے۔ تو یہ جو آپ کا فیملی کو سپورٹ کرنے والی بات ہے، یہ تو آپ مائنڈ سے بالکل نکال دیں۔ آپ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ آپ کا چولہا جلتا رہے گا، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ MBBS کرنے کے بعد آپ کا جو جلتا ہوا چولہا ہے وہ بھی بجھ جائے گا۔ تو برائے مہربانی سوچیں اس بارے میں۔ گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ اگر آپ MBBS کرتے ہیں، نمبر 1 پہلے تو آپ کو ایڈمیشن لینا بہت مشکل ہے۔ ایڈمیشن آپ نے لے لیا، 5 سال کی آپ کی ایجوکیشن ہے، 5 سال ایک ڈگری کو کمپلیٹ کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ 5 سال آپ کی آئیں گے اور 2 منٹ میں گزر جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ 5 سال میں آپ نے جو ایگزامز دینے ہیں، جو ایگزامز کا پریشر ہوگا، جو ٹیچرز کا پریشر ہوگا، باقی سب پیر پریشر، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں، اتنا ایزی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ MBBS کر کے نکلے، آپ نے ہاؤس جاب کرنی ہے۔ اگر آپ میری طرح پرائیویٹ گریجویٹ ہیں تو آپ کو اپنے ہی انسٹیٹیوٹ میں ہاؤس جاب کرنی پڑے گی تاکہ آپ کو پے مل سکے۔ اگر آپ گورنمنٹ میں کریں گے تو آپ کو بالکل زیرو پے ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر آپ پرائیویٹ میں کرتے ہیں تو ٹو بی آنیسٹ میں نے خود اپنے کالج سے ہاؤس جاب کی اور میں نے 24,000 پر منتھ پہ ہاؤس جاب کی، اور آپ سوچ لیں کہ 60 لاکھ لگانے کے بعد میں نے خود 24,000 پہ ہاؤس جاب کی پورا سال۔ تو 24,000 میں آپ دیکھ لیں، یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ آج سے 1.5-2 سال پرانی بات ہے۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں مارکیٹ میں، آپ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ اب میں نے ہاؤس جاب کے لیے مشکل وقت تک گزار لیا، اور اس کے بعد میں میڈیکل آفیسر بن جاؤں گا، کہیں پہ جاب کر لوں گا۔ تو گورنمنٹ جاب پے بہت اچھی ہے بٹ آپ کو وہ ملتی نہیں ہے۔ میں نے خود بہت جگہ پہ انٹرویوز دیے بٹ نتھنگ واز فروٹفل۔ اگر آپ نے گورنمنٹ جاب لینی ہے تو پھر تو آپ کا یا تو سیاسی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، یا آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کسی سرکاری محکمے میں کسی بندے کلرک کو دے سکیں اور وہ آپ کی جاب لگوا دیں۔ اگر میری طرح آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ سرکاری جو نوکری ہے اسے بھی بھول جائیں۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں پرائیویٹ جابس۔ کچھ لوگ یہ بھی سوچ کے آتے ہیں کہ ہم گھر واپس جا کے، اپنے علاقے میں واپس جا کے اپنا کلینک لگا لیں گے۔ تو ٹو بی آنیسٹ آپ حقیقت کو دیکھیں اور حقیقت کو آپ اگنور نہ کریں۔ جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ سے پرانے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے بال سفید کر لی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ان کی، 60 70 سال ان کی عمر ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی بھی پیشنٹ انہیں چھوڑ کے آپ کو چیک کرانے آئے گا؟ یا آپ کے آتے ہی 100 پیشنٹ کی لائن لگی ہوئی ہے، وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر صاحب کی ڈگری کمپلیٹ ہونے والی ہے اور واپس آئیں گے اور ہم نے انہیں چیک کروانا ہے؟ یا آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ کو 500,000 فیس دیں گے؟ تو ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ ان فینٹیسیز سے آپ نکل آئیں بھائی۔ ایون اگر آپ پرائیویٹ جابس کرتے ہیں، پرائیویٹ جابس، میرے پاس ابھی بھی ایک بندے کی چیٹ ٹھہری ہوئی ہے جس نے مجھے 20,000 پر منتھ آفر کی یہاں لاہور کے اندر ایز اے جاب ایز اے میڈیکل آفیسر، 5 آورس اے ڈے ڈیوٹی تھی ڈیلی کی۔ تو آپ سوچ لیں 20,000 پر منتھ۔ پھر اس کے بعد بحث کرنے کے بعد وہ 30,000 پہ ہے، جو کہ میں نے نہیں کیا الحمدللہ۔ اور اس کے بعد ایک اور میں نے بہت ساری یہاں پہ جابس کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا
کیونکہ آپ کو دیہات کے اندر یا چھوٹے شہروں میں ایسی جابس ملنا بالکل ناممکن ہے. وہاں پہ لوگوں نے اپنے سیٹ اپس بنائے ہوئے ہیں یا وہاں پہ جو عطائی ڈاکٹر ہیں وہ چلا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ کو موو کرنا پڑتا ہے بڑے شہروں کی طرف. تو یہاں پہ بھی یہ حالات ہیں کہ ایون میں نے بہت ساری جگہوں پہ اپلائی کیا ہے ایز اے میڈیکل آفیسر. تو وہاں پہ کوئی خاطر خواہ پے نہیں تھی, زیادہ سے زیادہ 30,000 35,000 میکس اتنی تھی. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں جو پرائیویٹ ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں. وہاں پہ اگر آپ یا میڈیکل کالج ہیں وہاں پہ جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ جابس لینا بہت مشکل ہے. میں نے بہت جگہ اپلائی کیا اور ہر جگہ پہ ہزاروں کی تعداد میں آلریڈی سیریز پڑی ہوئی. تو ایز اے ڈیمانسٹریٹر اگر میں فریش گریجویٹ تھا, ایون وہاں پہ ایم فل گریجویٹس کی بھی سیریز وہاں پہ پڑی ہوئی تھی. تو وہ بھی کافی مشکل ٹاسک ہے. اگر آپ کے پاس سفارش تو آپ کو مل جائے گی. اگر لکیلی آپ حاصل کر بھی لیں تو پھر ان کی پہ کچھ بہتر ہے کہ آپ نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں. آپ کو 50-60 ہزار ضرور مل جائے گا, بٹ اس میں نہ اپنی آپ فیملی سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ نے آؤٹ آف اسٹیشن بھی رہنا ہے تو آپ کے اپنے ایکسپینسز ہوں گے. آپ کی گاڑی کا پیٹرول بھی ہے اگر آپ گاڑی یوز کرتے ہیں تو. ہاں البتہ آپ CD70 لے لیں تو اس کی ایوریج کافی بہتر ہے, تو اس میں آپ اچھا سروائیو کر لیں گے. تو اس کے علاوہ آپ کو ڈیفینیٹلی اپنے شہر اگر آپ واپس جاتے ہیں تو آپ کا کوئی ایسے 100 مریض آپ کا انتظار نہیں کر رہے. تو یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں. چلیں, آپ کہتے ہیں میں نے یہ بھی ٹینیور نکال لیا, اس کے بعد میں پوسٹ گریجویشن کر لیتا ہوں, شاید میری انکم انکریز ہو جائے. پوسٹ گریجویشن کے لیے آج کل FCPS ایگزام کی جو فی ہے وہ 25,000 ہے ایک اٹیمپٹ کی, اور وہ بہت ڈیفیکلٹ ایگزام ہے, اتنا آسان ایگزام نہیں ہے. اور اس کے علاوہ MDMS ہے, وہ بھی ڈیفیکلٹ ایگزام ہے, کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ آئیں گے ایگزام دیں گے اور فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ کا نکل جائے گا. تو FCPS کریں یا آپ MDMS کر لیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے آپ ایک دفعہ جو PG پوسٹ گریجویشن پالیسی ہے پنجاب ریزیڈنسی پروگرام کی, وہ ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں آپ. اس سے آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں بہت مدد حاصل ہوگی کہ آپ نے اس کیریئر کو پرسو کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ میری طرح پرائیویٹ کالج کے گریجویٹ ہیں اور آپ MBBS کر کے نکلتے ہیں, وہ آپ نے مشکلات جھیلی ہیں, آپ نے 60-70 لاکھ لگا دیا, وہ تو میرے دور میں تھا, اب تو 1.5 کروڑ لگا دیا آپ نے. اس کے بعد آپ نے 20-30 ہزار پہ جاب کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے پوسٹ گریجویشن کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو نمبر 1 اگر آپ اس کے بعد اگر آپ پیرنٹس شیڈیول میں نہیں کر رہے تو 5 مارکس آپ کے مزید ڈیڈکٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد اگر آپ نے پنجاب سے باہر ہاؤس جاب کی ہوئی ہے, آپ کے 2.5 مارکس مزید ڈیڈکٹ ہوں گے. ایکسپیرینس آپ کے پاس گورنمنٹ کا ہونا چاہیے, THQ اینڈ RHC یا BHU کا. اگر آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو دین آپ وہ بھی زیرو. صرف آپ کے پاس بچیں گے آپ کی MBBS ڈگری کے مارکس اور آپ کے پاس FCPS پاس کرنے کے یا MDMS پاس کرنے کے مارکس. اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. تو ان 2 چیزوں کے مارکس کی بیس پہ آپ کو ریزیڈنسی ملنا بہت ہی ناممکن سی بات ہے, کیونکہ آپ سے اوپر بہت لمبی لسٹ ہے جن کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, جن کے پاس پوزیشنز بھی ہیں. اور ایون پوزیشنز کی بات یہ ہے, جو پنجاب ریزیڈنسی پروگرام ہے وہ آپ کی پوزیشن کو تب ویلیو کرے گا جب صرف آپ کی پوزیشنز 3 یونیورسٹیز میں ہوگی, فاطمہ جناح یونیورسٹی, UHS یا کنگ ایڈورڈ. اس کے علاوہ آپ اگر میری طرح پوزیشن ہولڈر بھی ہیں تو پھر بھی آپ کے وہ مارکس کسی کام کے نہیں ہیں, کیونکہ آپ نے ان 3 یونیورسٹیز میں سے پوزیشن نہیں لی. تو اس کے بعد اگر آپ کو ریزیڈنسی مل جاتی ہے, FCPS والوں کو تو پرائیویٹ ملتی ہے موسٹلی, پرائیویٹ میں بھی آپ کو ریزیڈنسی میں 40 سے 50 ہزار دیتے ہیں. 50 ہزار میں آپ اپنا گھر چلا سکتے ہیں, تو ویل اینڈ گڈ, آپ ضرور ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو مشورہ دوں گا, اگر آپ کو پیشن ہے, آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس پروفیشن سے دور نہیں ہونا, ہم نے ڈاکٹر بننا ہی بننا ہے, آپ نے فیم حاصل کرنا ہے یا وٹ ایور, تو پہلے آپ اس طرح کریں کہ گھر والوں کے ساتھ ایک ایفیڈیوٹ سائن کریں کہ آپ کو 15 سال تک وہ ایک مقرر کردہ وظیفہ دیتے رہیں گے, 50 سے 60 ہزار ماہانہ کا وظیفہ, تاکہ آپ کم از کم سانس لیتے رہیں, کھاتے پیتے رہیں, بھوکا نہ سونا پڑے آپ کو, گاڑی کا پیٹرول بھی آپ افورڈ کر لیں, یا تو پھر یہیں آپ لوکل پہ سفر کرتے رہیں, اس کا بھی کافی ایکسپینس ہو جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں آپ سوچ لیں, ایک دفعہ ذہن نشین کر لیں, اچھے سے سوچیں. کوئی آپ کے پیچھے ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کوئی اور پروفیشن آپٹ کریں گے تو آپ کو فیم نہیں ملے گی, پیسہ نہیں ملے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کوئی بھی پروفیشن رکھیں, وہ اگر آپ اس میں محنت کرتے ہیں تو وہ ضرور آپ کو پے آف کرے گا. اگر کہ آپ MBBS کرنے کے بعد باہر چلے جائیں گے, USMLE دیں گے یا بلیب دیں گے, یا آپ آئرلینڈ چلے جائیں گے, تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت بھاری رقم چاہیے. اگر آپ بلیب دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی 15-20 لاکھ کا خرچہ ہے آپ کا. اگر آپ USMLE دیتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو 15 سے 20 لاکھ روپیہ چاہیے. ایون اگر آپ آئرلینڈ جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو 5-6 لاکھ روپے درکار ہیں, اور وہاں پہ بھی بہت زیادہ سیچوریشن ہے اس ٹائم, اور آپ کو بہت مشکل ہے وہاں پہ بھی سروائیو کرنا اور وہاں پہ اپلائی کرنا. ایوری تھنگ از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں.
بھیڑ چال میں آپ اگر کوئی بندہ کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہے تو آپ اس میں چھلانگ نہ لگا دیں. کوئی بھی پروفیشن ہے وہ آپ کو عزت بھی دیتا ہے, آپ کو پیسے بھی دیتا ہے, سب کچھ دیتا ہے, بٹ آپ اسے ایز اے پیشن پرسو کریں. اگر تو آپ کا یہ پیشن ہے تو اس میں ضرور آئیں. بٹ اگر آپ نے 1.5 کروڑ لگانے کے بعد 20-30 ہزار کی جاب کرنی ہے, آپ سوچ رہے ہیں کہ میرا چولہا جلتا رہے گا, تو وہ جو آپ کا جلتا ہوا چولہا تھا وہ بجھ ضرور جائے گا. تو میری پیرنٹس سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیں, آپ اپنی محنت کے پیسوں کو ضائع نہ کریں اور سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. بیسٹ آف لک میری طرف سے آپ سب کو. اللہ آپ سب کو کامیاب کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.